محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ولیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی حاصل کرنے کے لیے کوشاں فرمائیں اور ہماری زندگی میں ہمارے ہر کام کو جب ہم اس کو انجام دیں تو ہمارے نظر میں تقوی الہی پیش نظر ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ سے ہمیں نزدیک کرے گا یا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرے گا. جن آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے یہ سورہ صف کی آیات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. سورہ آیت نمبر 8 ہے جس میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو پھیلا دے گا چاہے کافروں کو یہ برا ہی لگے. هو الذی ارسل رسولہ. وہی ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ ظاہر کر دے تمام ادیان پر اپنے دین کو. ولو کرہ المشرکون. چاہے کہ یہ بات مشرکین کے لیے کراہت کا باعث ہو یا ناگواری کا باعث ہو. آیات کا ترجمہ آپ نے سنا لیکن میں ان آیات کو ایک خاص مناسبت سے آج انتخاب کر کے لے کے آیا تھا اور جسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بھولنے میں بھی انسان کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے. پچھلی دفعہ ہم جب سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شیب ابی طالب کے واقعے تک پہنچے تھے تو ایک بہت مہم اور امپورٹنٹ حصہ میری گفتگو میں رہ گیا اور آج جب اس ہفتے میں دوبارہ ایک مرور کر رہا تھا کہ پچھلے خطبوں میں نے کیا بیان کیا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ضروری چیز تھی جو بیان کرنی چاہیے تھی. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ شیب ابی طالب جو ہے ایک ایسا واقعہ تھا کہ پورا جسے کہتے ہیں کہ مکہ خلاف ہو گیا تھا قریش کے جو عبد المطلب اور جو قریش کہہ رہا ہوں خاندان بنی ہاشم کے خلاف ہو گیا تھا اور نوبت اس حد تک آ گئی تھی کہ جہاں انہوں نے 4-5 سال 6 سال صبر کیا اور تحمل کرتے رہے کسی ڈر کی وجہ سے وہاں پہ وہ اس بات کی طرف راغب ہو گئے کہ اب وہ تحمل نہیں کریں گے. اس کی وجوہات کیا تھی ان وجوہات کے بارے میں ہم آج کچھ گفتگو کریں گے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہماری گفتگو میں رہ گئی تھی وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق جو سال تھا اس کی گفتگو ہمارے گفتگو میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ مذہب تھی لیکن کیونکہ یہ ہفتہ مناسبت ہے جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق تو آج ہم واقعات کو تھوڑا سا اس نہج پہ لے کے جائیں گے کہ اس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر آ جائے. کوشش میری ہوگی کہ آج کے خطبوں کو انہی دو گفتگو کے درمیان رکھوں. ہماری گفتگو جب شیب ابی طالب پہ پہنچی تھی تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی شیب ابی طالب میں کیا کیا پرابلمس آئی تھی. اس میں ان حالات میں پہنچنے کی ایک سب سے بڑی جو ریزن ہمیں نظر آتی ہے کہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے رسول خدا نے جو پہلی ہجرت کا حکم دیا تھا وہ ہجرت آپ کو معلوم ہے کہ 12 افراد مشتمل وہ لوگ تھے جو حبشہ گئے تھے. اس پہ قریش بڑے نالاں تھے اور بڑے ناراحت تھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے کیسے چلے گئے. انہوں نے پیچھا بھی کیا لیکن سمندر کے راستے جب
جہاز لنگر اپنا اٹھا چکا تھا اور جا چکا تھا، تو انہوں نے دور سے جہاز کو دیکھا کہ جہاز نکل گیا ہے، تو بڑے ناراحت ہوئے. پھر وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور وہاں پہ قریشی کچھ سردار آئے، انہوں نے کچھ آپ سے کہا. تھوڑی دیر بعد وہ سردار ایک جگہ جمع تھے، رسول خدا ان کے پاس اٹھ کے گئے اور ان کے اعتراضات کے جواب میں آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی. اور جب سورہ نجم کی تلاوت آپ کر رہے تھے تو یہ سردار اتنے مبہوت ہوئے اور اتنے حیرت زدہ ہوئے کہ سب کے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور منہ کھلے تھے اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ رغبت کے ساتھ سورہ نجم کو سن رہے تھے. اور جب آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو رسول خدا نے سجدہ کی روایت نہیں پڑھا، سجدہ واجب ہو جاتا ہے. جب آیت سجدہ تلاوت کی تو رسول خدا سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھ یہ قریش اتنے زیادہ مرعوب اور اتنے زیادہ ان آیات کے اندر مگن اور کھو گئے تھے کہ یہ قریش کے جو سردار تھے یہ بھی سجدے میں چلے گئے. اور صرف ایک امیہ بن خلف جو تھا وہ ایک سجدے میں نہیں گیا، اس نے بھی کنکر کچھ زمین سے اٹھایا اور اپنے ماتھے کے قریب لے کے گیا اور پھر ان کو زمین پہ پھینک دیا کہ میرے لیے نہیں کافی ہے. یہ بات جب حبشہ کے مسلمانوں تک پہنچی اور دوسری جو دو باتیں میں نے پچھلے جو میں بیان کی تھی کہ دو بڑی ہستیوں کی جو ان کی نظر میں کفار کے سامنے ایک روبدار شخصیتیں تھیں جو عرب میں خاص مقام رکھتی تھیں، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بھی کفار کو یہ خبر پہنچی کہ حمزہ اور عمر ایمان لے کے آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے خاندانوں کے چشم چراغ جو تھے عتبہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے اس ایمان لے کے آ گئے، مسلمان ہو گئے. تو اب وہ لوگ وہاں سے چل دیے کہ شاید یہ سجدے کی خبر سے ان کے ذہن میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ سردار جنہوں نے سجدہ کر لیا ہے. تو یہاں پہ یہ پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سجدہ جو ہے وہ مرعوب ہو کے کر دیا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو ان میں سے کچھ تو واپس چلے گئے، یہ خبر سن کے مکہ کے باہر پہنچتے ہی واپس چلے گئے، جب پتہ چلا کچھ واپس آ گئے. لیکن حالات جب بہت زیادہ خراب ہونے لگے اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے مسلسل تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ دیکھو محمد اس دین کی تبلیغ سے تم رک جاؤ اور جس سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلے چلے جا رہے ہیں. رسول خدا نے یہ کام شروع کیا تھا کہ رسول خدا نے حج کے زمانے میں جب لوگ آتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اپنا پیغام پہنچاتے تھے. اس میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، یمن سے بھی آتے تھے، مدینے سے بھی آتے تھے، مختلف علاقوں سے اطراف مکہ سے جو حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. رسول خدا ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے اور انہی پیغامات میں سے ایک دفعہ آپ کی ملاقات مدینے کے کچھ لوگوں سے ہوئی جو ایک کار میں موجود تھے. وہاں پہ 5 یا 6 لوگوں سے یا 8 لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے یہ علاقے کے یہودیوں سے اس طرح کا کوئی ذکر سنا ہے. اور رسول خدا نے ان کو اسلام کے بارے میں جب کوئی بتایا تو ان میں سے کچھ اسلام لے آئے اور اس عہد پر کہ ہم اگلے سال آپ سے دوبارہ یہاں پہ حالات وہاں کے دیکھ کر اگلے سال دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے. رسول خدا نے یہ سلسلہ جاری رکھا. اب جب کفار نے دیکھا کہ سلسلہ مکے سے باہر نکل کے باہر بھی آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ تم کوئی ایسی بات کہو محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کفار جو ہیں ان کی بات ہی نہ سنیں. تو یہ سارے کے سارے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا امیہ ان کا بڑا تھا، بزرگ بھی تھا ان کی عمر کے لحاظ سے. تو اس کے پاس جانے کے بعد اس کے پاس جا کے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم محمد کے بارے میں ایسی بات کریں کہ وہ لوگ اس کی طرف نہ جائیں. تو کسی نے کہا کہ اس کو تم کہو کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اس کو تم کہو کہ کسی نے کہا کہ اس کو ہم شاعر کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. تو ساتھ ساتھ کہتا گیا دیکھو ہم سب محمد کو جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، دیکھا ہوا ہے وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. جو باہر سے آنے والے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں بنی ہاشم کی وجہ سے. تو یہ والا الزام تو صحیح نہیں رہے گا. اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ شاعر ہے. تو کہا کہ ہم سب شاعری سے واقف ہیں، شاعر کے ادبیات سے، شاعر کے رموز و اوقاف سے، کنایوں سے واقف ہیں. یہ نہ انسانوں کی شاعری ہے نہ جنوں کی شاعری ہے، ہم سب شاعر و شاعری کی اس سے واقف ہیں ادبیات سے. تو یہ شعر بھی نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ ساحر ہے یعنی جادوگر ہے. تو اس نے کہا کہ جادوگر بھی نہیں، جادوگروں کے اس میں جو جھاڑ پھونک اور گرے باندھنا اور یہ ساری چیزیں ہمیں محمد کے نظر نہیں آتی. اس طرح بہت سارے لوگوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ میں تم میں سے ان تمام باتوں میں سے جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اس کو کہو کہ وہ ساحر ہے. ساحر یعنی جادوگر ہے کہ وہ لوگوں پر ایسا کلام پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے باپ اپنے بچوں سے، بچے اپنے باپ سے، بیویاں اپنے شوہروں سے، شوہر اپنی بیویوں سے چھوڑ کر جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ ہمارے دین کو، شرک کو چھوڑتے ہوئے، ہمارے دین ابراہیمی کو چھوڑتے ہوئے محمد کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بات انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کی اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ساحر ہے، یہ ساحر ہے، ساحر ہے.
تو اس کے جواب میں جو ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی اور ان کی مذمت کی گئی کہ انہوں نے رسول خدا پہ یہ الزام لگایا گیا. خیر یہ واقعات آگے چلتے گئے. پھر ایک دفعہ حج کا موسم آیا تو ولید بن مغیرہ جو ہے وہ اس نے حاجیوں سے یہ جا کے بات کی. ابھی تو مکہ کے اطراف میں یہ لوگوں کو بول رہے تھے اور جو عام لوگ آتے تھے تجارت کے لیے بازار اوقات کے لیے مختلف چیزوں کے لیے ان کو بولتے تھے. اب حج کے زمانے میں لوگوں کو بولنا شروع کیا تو اس زمانے میں لوگوں نے صرف ابھی تک جو محمد کو نہیں بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے بھی ایک بات سنی تو وہ دور سے دیکھتے تھے کہ آخر ہے کون جس کے بارے میں ہمیں شہر کے دروازے پہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی بات نہ سننا. تو جو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی ذرا تجسس میں آ گئے اور دور دور سے دیکھتے تھے کہ جو سن رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس طرح اور زیادہ رسول خدا کی طرف رغبت بڑھی. لیکن پھر اس کے بعد کفار کی سختیاں اتنی بڑھی کہ آپ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمائیں کہ وہ ہمارے دین سے جو ہے وہ کئی دفعہ سردار گئے ان کے پاس. کبھی 2 سردار جاتے, کبھی ابو لہب جاتا, کبھی ابو جہل جاتا, کبھی ابو لہب جاتا, مختلف سردار مختلف وقتوں میں جاتے رہتے. اب ان کے پاس دوبارہ گیا, کہا کہ رسول خدا کو کہیے, رسول خدا تو نہیں کہتے تھے, محمد کو کہیے کہ وہ ہمارے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے اور ہمارے قرابت داروں کو ہماری قربت سے توڑنے میں جو ہے وہ اپنے کام کو انجام نہ دیں, ورنہ ہم اب تک برداشت کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے. کیونکہ ابو طالب سردار تھے, ابو طالب کی سرداری کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اوپر کچھ حملہ یا کسی طرح کی کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ابو طالب کے اوپر دھمکی دی کہ جا کے ہم اب ذمہ دار نہیں ہوں گے. ابو طالب نے کہا کہ دیکھو محمد میری پناہ میں ہے, محمد میری سرپرستی میں ہے, اس لیے جب تک میں زندہ ہوں محمد کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. اب جب حالات بہت زیادہ تنگ ہوئے تو رسول خدا نے دیکھا کہ یہ میرے ماننے والوں پہ, مجھ پہ تو کچھ نہیں کر رہے, میرے ماننے والوں پر سختیاں کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نے اب مسلمانوں کو کہا کہ باقی جو مسلمان تھے تم لوگ بھی مکہ کی طرف, حبشہ کی طرف, جو وہاں کا بادشاہ ہے نجاشی, اس کی طرف ہجرت کر جاؤ کیونکہ وہ ایک رحم دل آدمی ہے, وہ تمہیں انشاءاللہ پناہ دے گا. تقریباً 82 یا 83 مسلمان جو ہے وہ اس طرح چھپ کے نکلے گا. آپ سے سوچیں کہ اس وقت سب لوگ سارے جسے کہتے ہیں سی ٹی وی کیمرے لوگوں پہ تھے کہ کہیں یہ لوگ نکل نہ جائیں. اس کے باوجود مسلمانوں نے آپس میں اس طرح سے جو ہے وہ ہم آہنگی کی کہ 82 لوگ جو ہیں, ان میں سے عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے, یہ نکل گئے. اور اس کے جانے کے بعد قریش اتنے برہم ہوئے کہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے مسلمان اتنی امنیت میں تھے, ہم سے بچ کے چلے گئے تھے, اور اب ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, کسی کی بیوی, کسی کا شوہر, یہ ان کو چھوڑ کے راتوں رات وہاں سے نکل گئے. تو اب انہوں نے 2 آدمیوں کو جو ہے وہ اپنا وفد, 2 آدمیوں کا وفد بنایا اور ان کو حبشہ کے دربار میں بھیجا. اور دربار میں بھیجنے کے بعد انہوں نے پہلا کام جو کیا کہ تحفے تحائف دیے, جو درباری تھے وہاں کے علماء ان کو تحفے تحائف دیے اور ان کو بتایا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہمارا ساتھ دینا بادشاہ کے سامنے. پھر اس کے بعد وہ اگلے دن نجاشی کے پاس گئے اور نجاشی کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بادشاہ, ہم آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کے آئے ہیں, اپنے بزرگوں کی, اپنے خاندان والوں کی, اپنے سرداروں کی ایک درخواست لے کے آئے ہیں. اس نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا درخواست ہے. انہوں نے پہلے تحفے تحائف دیے ان کی طرف سے اور کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو جادوگر ہے اور اس نے جادو یہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بیٹے, بیٹیاں, ہمارے بھتیجے, ہماری بیویاں, ہمارے شوہر, یعنی ہمارے گھر کے خاندان کے چشم و چراغ جو ہیں وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دین پر آ گئے اور انہوں نے وہاں سے ہم سے فرار حاصل کر کے آپ کے پاس پناہ لے لی ہے. اب جب حبشہ کے بادشاہ نے ان کی بات سنی تو کہا کہ جاؤ ان مسلمانوں کے اس گروہ کے سردار کو بلا کے لے کے آؤ کہ میں ان کی بات بھی سنوں, ایک طرف کی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا. تو اب جب مسلمانوں کے گروہ کو بلایا گیا تو جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار کے نام سے جو مشہور ہیں, انہوں نے نجاشی کے سامنے جو ہے وہ ایک تقریر کی اور اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ آپ حبشہ کے, اس نے پوچھا کہ بھائی تم کون لوگ ہیں, یہ لوگ میرے پاس تمہاری شکایت لے کے آئے ہیں, تم آخر کیا جرم کر کے آئے ہو کہ وہاں سے تمہیں فرار کرنا پڑا, تمہیں کیا ایسی مصیبت وہاں پہ تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنی زندگیاں بتا کے یہاں پہ بھاگنا اتنی دور, وہاں سے چھپتے چھپاتے بغیر جیسے کہتے ہیں لٹے لٹائے پہنچے ہو, نہ تو کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, یہاں پناہ لیے, کیا وجہ ہے. جعفر طیار نے جو ہے ایک تقریر کی چھوٹی سی, میں پوری تقریر تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں, اس میں سے کچھ الفاظ جو ان کے تھے وہ اس طرح سے تھے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کے اوپر رحم کیا, ہم جاہلیت میں گھرے ہوئے تھے, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم وہ قوم تھی جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں لڑتے رہتے تھے, ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے, ان سے قطع تعلق کر لیتے تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, طاقتور کمزور کا حق کھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ہماری طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا جس نے آنے کے بعد ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا, اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا, اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی, اس نے ہمیں شرک سے بچنے کے لیے تاکید کی, اس نے ہمیں کہا کہ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, امانت کو پورا ادا کرو,
قرابت داروں کا حق ادا کرو، حرام کاری نہ کرو، خون ریزی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھو، پاک دامن رہو، ٹھیک ہے. اور اس طرح بہت ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے آخر میں ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم دیا ہے. جب یہ ساری باتیں نجاشی نے سنی تو اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے تمہاری باتیں سن لی اور ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا اس بات پہ راضی ہو کہ ہم تمہیں ان کے ساتھ بھیجیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے شر سے بچ کر وہاں پہ آئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے ظلم کرتے ہیں. وہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی تفصیل کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ تم میری پناہ میں ہو، تم میری پناہ میں ہو، تمہیں یہاں سے کوئی لے کر نہیں جا سکتا. جب یہ لوگ چلے گئے تو اب یہ لوگ بڑے جسے کہتے ہیں کہ ناراض ہوئے کہ ہماری بات تو نہیں چلی. اب یہاں پہ جو ان میں سے ایک شخص تھا، مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے، عمر بن عاص یا اس کا والد تھا جو بھی تھا، یہ ان دو میں سے ایک شخص یہ تھا. اس نے ایک اور چال چلی. اس نے اگلے دن بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد کہا کہ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد. میں پہلے چونکہ خطبے کا وقت بہت مختصر ہے تو میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ جو ہم سیرت رسول اور سیرت نبی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں، اس کو سننے کے بعد اس سے وہ نکات جو ہماری زندگی میں قابل عمل ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبر پہ اپنی نورانیت کو نازل فرما. اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے آواز میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وآله الإله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما علي الأمير المؤمنين وحبيبة فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وحداة المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ان محفلوں، ان مجالس، ان خطبوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفد اور وہ لوگ مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کے ساتھ جب بادشاہ نے رحم کیا تو اگلے دن عمر بن عاص نے جو ہے ایک چال چلی اور بادشاہ کے پاس جا کے وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے تو علیہ السلام نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت بڑی بات کرتے ہیں. جب نجاشی نے بات سنی تو دوبارہ مسلمانوں کے وفد کو بلایا اور کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے. جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتاؤ تو جعفر طیار جو تھے انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہیں، عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی روح ہیں اور اللہ کا وہ ہدیہ، وہ نور یا وہ کلمہ ہے جسے آپ نے مریم مقدس کو عطا کیا. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور پوری جو سورہ مریم کی تلاوت کرنے کے بعد اس کی جو آیات ان کا وہ جو اس کو سنائی. تو جب یہ آیات سنا رہے تھے حضرت جعفر طیار تو نجاشی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. وہ جو علماء جو وہاں پہ بیٹھے تھے عیسائی علماء ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے. ان کے جو صحیفے تھے وہ ان کی داڑیاں جو ہیں
وہ صحیفوں کے داڑیاں جو ہیں وہ ان کے آنسو سے تر ہو گئیں. جب وہ تلاوت مکمل کر چکے تو آپ نے تلاوت کمپلیٹ کر چکے تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ واللہ تم نے بالکل جو بات کہی اس میں اور عیسیٰ نے جو باتیں کہی اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. یقیناً یہ دونوں کلام اسی سرچشمے سے پھوٹے ہیں کہ جو ایک واحد اللہ کی ذات ہے کہ جس کی طرف عیسیٰ نے ہم سب کو بلایا ہے. اس نے کہا کہ آج کے بعد میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میری موجودگی میں جب تک میری جان مجھ میں ہے ان مسلمانوں کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا. یہ میری پناہ میں ہے اور ان کو یہاں سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا. جب وہ وہاں سے مایوس ہو گئے اور جب مایوس ہونے کے بعد واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ خبر اپنے سرداروں کو سنائی. اب سارے سردار جو باری باری ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے, وہاں جانے کے بعد آپ نے مل کر فیصلہ کیا, ہم سب مل کر 25 تقریباً سردار مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ابو طالب اب تم اکیلے رہے ہوئے, پہلے ہمارے کچھ قبیلے تمہارے پاس آتے تھے, کچھ تمہارے ساتھ چھپ کے حلیف تھے, لیکن اب ہم سارے تمہارے پاس آ گئے ہیں. مکہ کے جتنے سردار تھے تقریباً 25 کے قریب سردار تھے ابو طالب کے علاوہ, یہ سارے کے سارے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ محمد سے بولو ہماری ایک بات مان لے. اور وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ محمد سے کہو کہ وہ ہمیں یہ نہ بولے کہ تمہیں ہمیں کیا کرنا ہے. وہ جس خدا کی عبادت کر رہا ہے ہم چلو تمہیں اجازت دیتے ہیں, وہ جس خدا کی عبادت کر رہا ہے وہ اس خدا کی عبادت کرے, لیکن ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کرے. رسول خدا وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کو عرب کی سرداری مل جائے گی, ان کے لیے دنیا اور آسمان کے خزانے کھل جائیں گے. اور اس طرح رسول خدا نے مختصر کچھ باتیں بتائیں اور ایک کلمہ ایسا بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے سرخرو ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ سب اللہ کو تو مانتے تھے, یہ جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک سرخرو کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات سنی, کہا کہ محمد وہ کلمہ کیا ہے, تو کہا کہ تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جس کے اوپر یہ سردار جو ہیں بہت زیادہ برہم ہوئے اور برہم ہونے کے بعد انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آج کے بعد سے ہم یعنی وہی بائیکاٹ جو کیا, بائیکاٹ کے نتیجے میں انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور معاہدہ لکھنے کے بعد ایک جو میں نے شیب ابو طالب سے پہلے بتایا کہ کیا واقعات ہوئے تھے کہ نہ ان سے کوئی لڑکی لے گا, نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا, نہ کوئی کھانے کو لے گا, نہ ان سے کچھ خریدے گا, وہ ساری باتیں کی. اور شیب کے بارے میں نے پچھلی دفعہ پتہ نہیں بتایا تھا. شیب ابی طالب اصل میں شیب کہتے ہیں گھاٹی کو. ابو قریش کے ابو طالب کے جو قبیلے تھے ان کے گھر جو تھے سارے کے سارے کنارے, بنو ہاشم کا محلہ جو تھا وہ ایک کنارے پہ تھا, گھاٹی پہ, کیونکہ ابو طالب اس کے سردار تھے تو اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا. بنو طیف اور بنو ہاشم, بنو طیف کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے قریش کا ساتھ دیا, ابو طالب کا ساتھ دیا, اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود یہ شیب ابی طالب میں ان کے ساتھ ان کے حلیف ہو گئے. لہٰذا ان سب کو وہاں پہ جسے کہتے ہیں گھیر کر ان کا وہ بائیکاٹ کیا گیا اور اس میں ان کے 3 سال گزرے. کہنے کو ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ 3 سال کس طرح مسلمانوں نے اذیت میں گزارے. کبھی آپ تصور کریں کہ آج سے 3 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا اور آج تک کتنا لمبا عرصہ ہمیں لگتا ہے, کتنا لمبا عرصہ گزر گیا. ابھی 3 سال نہیں ہوئے اس بات کو, ٹھیک ہے نا, مارچ میں آیا تھا, مارچ میں 3 سال پورے ہوں گے. سوچیں کتنا لمبا عرصہ ہو گیا, کیا کیا واقعات دنیا کے اندر تغیر ہو گئے, کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, کتنے لوگ اس دنیا میں آ گئے. اتنی راحت میں زندگی کرنے والے وہ بھی مشکلات میں تھے, جو غریبی میں زندگی کر رہے تھے وہ بھی مشکلات میں تھے سارے. اس کے باوجود کووڈ کے اندر کس طرح سروائیو کیا. ان آج کل کی ترقی یافتہ دور میں 3 سال کتنا لمبا عرصہ معلوم ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ ان 3 سال اتنے لمبے عرصے ابو طالب اور ان کے خاندان والوں نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے ہوئے وہاں پہ مشکلات سے گزارے. وہ ساری مشکلات میں آپ کے سامنے اس دفعہ بیان کر چکا ہوں. لیکن جب شیب ابی طالب سے نکلے ہیں اور شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حالت سب کی ایسی تھی کہ اس میں آخری جسے کہتے ہیں کہ آپ کا سہارا جو مکے میں آپ کو لوگوں سے پروٹیکٹ کرتا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام, وہ بیمار ہو گئے. اور بیمار ہونے کے بعد وہ ان کا آخری وقت آیا. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, پہلے مجالس میں بیان کر چکا ہوں لیکن آج کیونکہ ذکر آ گیا ہے تو میں اس کو بیان کر دوں کہ آپ کا جب وقت آخر قریب آیا تو وقت آخر میں آپ رسول خدا آپ کے پاس گئے اور کہا کہ چچا ایمان لے آئیں. یہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہاں پہ, یہ اس آیت کے ذیل میں لکھتی ہیں کہ جہاں پہ آپ سے فرمایا گیا تھا کہ اسلام بن محمد جہاں پہ یہ فرمایا گیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے, اس میں فرمایا گیا کہ اے رسول آپ ان مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں, چاہے آپ ان مشرکین کے لیے جتنی بھی دعائے مغفرت کریں ہم آپ کی دعائے مغفرت کو ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے. اس کے شاہ نزول میں بخاری کے اندر جو شاہ نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے واقعہ کہ
جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا اور رسول خدا ان کے پاس جو ہے کہا تو وہاں پہ یہ واقعہ لکھا ہے, وہاں سے میں بیان کر رہا ہوں اس کو کہ چچا آپ ایمان لے آئیں. اس وقت عباس جو ان کے چچا تھے اور امیہ یہ دونوں ابو طالب کے سرحانے موجود تھے. تو رسول خدا نے جب کہا تو ابو طالب کلمہ پڑھنے والے تھے, لیکن امیہ نے کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنی زبان کو روک دیا. رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے اپنے چچا کا ہاتھ دبایا اور ان کے سینے پہ سر رکھا اور کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. اور اس طرح کہتے کہتے آخر تک وہ جو ہے وہ اسی ششپائی میں رہے. ادھر سے سردار یہ بولتے رہے, رسول خدا زور ڈالتے رہے. تو کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ رسول خدا نے آیات استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل کی. اب آپ تصور کریں, میں آپ کو پہلے شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے یا نہیں کہ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے جب میں کبھی زور دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ مختلف طریقوں سے کریں. اور اس میں ایک طریقہ میں یہ بتاتا ہوں کہ کبھی اس ترتیب سے بھی کریں کہ اس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا, جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا کبھی اس طریقے سے بھی نازل کریں. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اس طریقے سے نازل کیا اس کے اندر. تو اس میں آپ دیکھیں تو سورہ توبہ جو ہے وہ آخری نازل ہونے والی سورہ ہے, ٹھیک ہے. تقریباً سورہ بقرہ اور سورہ توبہ تقریباً 114 نمبر پہ نازل ہونے والی آخری سورہ ہے جو انکمپلیٹ ابھی نازل ہو رہی ہے, آخری سوروں میں سے ہے وہ. یہ نازل ہوئی کہاں پہ؟ جب مدینہ کے آخری ایام چل رہے تھے. ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ ابو طالب کا انتقال ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا یا ایک سال پہلے ہوا ہجرت سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کا شان نزول کہاں پہ فٹ کیا گیا ہے, یعنی شان نزول 13 سال پہلے فٹ کیا گیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ اس طرح سے کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں علمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آئے تو اس کو قرآن پہ پرکھیں, تو بعض دفعہ یہ پرکھنا جو ہے وہ بہت کام آ جاتا ہے. ہمارے سے جو مخالفت اور جنگ ان کی ہوتی ہے, ایک مسئلہ اس میں سے یہ ایمان ابو طالب کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو علمی لحاظ سے یہ بات بتائیں تو ہو سکتا ہے ان کی بات سمجھ آ جائے. علمی بات ہر ایک کو سمجھ آتی ہے. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو ان کے ذہن میں بھی ضرور آپ بول دیں گے کہ اس پہ وہ کم از کم غور و فکر کریں. بہرحال یہ واقعہ حضرت ابو طالب کا جب ہوا اور اس میں آپ کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا کا ایک سہارا ختم ہو گیا اور رسول خدا جو ہے وہ اب بے یار و مددگار رہ گئے. اور اسی سال میں یہ 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ رسول خدا کے جسے کہتے ہیں دل پہ بہت بڑا بوجھ تھا. اور وہ بوجھ کیا تھا کہ آپ کی ہمسر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی اسی سال ابھی شیب ابی طالب میں آنے والی بیماریوں اور تکالیف کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی. اسی سال آپ کا اس میں انتقال ہو گیا. انہی 2 انتقال رسول خدا کے جسے کہتے ہیں کہ ساتھیوں کے, ایسے ساتھیوں کے جنہوں نے شروع سے آخر تک رسول خدا کا ساتھ دیا تھا, وہ آپ کے پاس سے اس دنیا سے چلے گئے. آپ نے اس سال کو نام دیا عام الحزن. عام کہتے ہیں سال کو, عربی میں عین الف میم. عام فیل یعنی عام الفیل, فیل کہتے ہیں عام کہتے ہیں سال کو, سوری عام الحزن یعنی غم کا سال. اس سال کو آپ نے رسول خدا نے غم کا سال قرار دیا. اب آپ کے سہاروں میں سے جو آپ کے گھر کے لوگ تھے ان میں سے اب 2 ہی لوگ باقی بچے تھے, ایک مولا علی علیہ السلام اور ایک جناب فاطمہ. کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق آج کا تھا, تو میں بس تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کو بالکل باپ اور ماں دونوں بن کے پالا ہے. آپ کی مختلف ازواج ملتی ہیں کہ رسول خدا نے اور بھی شادیاں کی, لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کی تربیت کے لیے, حضرت فاطمہ کے جسے کہتے ہیں کہ خیال رکھنے کے لیے حضرت ام سلمہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ ام سلمہ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کا خیال رکھیں. اور رسول خدا ہمیشہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رہتے تھے. مختلف جگہوں پہ جب مختلف مصیبتیں آتی تھیں تو حضرت فاطمہ آپ کا ساتھ دیتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت فاطمہ کی سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں, کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی ایک طرح سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ کس طرح سے اسوہ حسنہ ہے کہ مردوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اور خواتین کے لیے بھی ایک ایسی ہستی چاہیے تھی جو رسول اگر نہیں ہے تو کم از کم رسول کی تائید شدہ اور رسول کی تربیت یافتہ ہو, کہ جو ان خواتین کے لیے سیرت ہو کہ جو آئندہ آنے والی خواتین ہوں گی جو امامت, ولایت اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہوں گی. بہرحال میں ٹائم میرے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا, میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا, کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں باتیں بہت کم ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ہمیں عموماً ان کی مظلومیت کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ باتیں سننے کو ملی ہیں.
دو تین باتیں میں بیان کروں کہ حضرت فاطمہ ایسا نہیں تھا کہ ساری عمر ان کی روتے ہوئے گزری. حضرت فاطمہ بہت حشاش بشاش خاتون تھی اپنے گھر کے اندر, بہت جسے کہتے ہیں بچوں کی بھی فیوریٹ, اپنے باپ کی بھی فیوریٹ, اور اپنے شوہر کی بھی جسے کہتے ہیں کہ بہت فیوریٹ اور پسندیدہ شخصیت تھی. مرکزیت حضرت فاطمہ کو ہمیشہ سے حاصل تھی. یہ مرکزیت صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو نہیں دی, بلکہ فاطمہ اپنے گھر کا ایک مرکز تھی. فاطمہ کے گرد جو ہے وہ علی کی زندگی بھی چلتی تھی, بچوں کی زندگی بھی چلتی تھی, حسن حسین کی. فاطمہ کے گرد جو ہے وہ رسول خدا کی زندگی بھی چلتی تھی. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس بار بار دل چاہتا ہے کہ جائے. رسول خدا گزرتے آتے جاتے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے گھر پہ جو ہے وہ چکر لگا لیتے تھے. کبھی نیند آ رہی ہے تو چلے گئے, کبھی گھر سے ناراضگی کسی بیوی نے کچھ کہہ دیا تو گھر پہ آ گئے, کبھی مسجد سے گزرے ہیں, ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. تو بہرحال حضرت فاطمہ ایک مرکز تھی, صرف خدا نے اس کو محوریت نہیں دی. ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہمیں 3 یا 4 محور اپنی نظر میں رکھنے چاہیے. ایک ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا جو ہے وہ بیان کیا ہے حضرت فاطمہ کی شان میں, فضیلت میں. ایک خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہا ہے. خود ائمہ علیہ السلام نے, امام علی نے اور باقی ائمہ نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہا ہے. اس پہ کئی کتابیں لکھی گئیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد علماء جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتے, اسلام سے تعلق نہیں رکھتے, انہوں نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا لکھا. کیونکہ 4-5 ایسے سورسز ہیں کہ اگر ہم ان میں دیکھیں پتہ چلے ہمیں حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا ہوا ہے. تو ایک کتاب لکھی گئی جس میں حضرت فاطمہ کے بارے میں مختلف ائمہ اور رسول کے اقوال کو نقل کیا گیا. اس میں مختلف احادیث بیان کی گئی. اب وقت نہیں ہے اتنا کہ میں ان کو بیان کروں, صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو نام سے مخاطب نہیں کیا. محبت کے القاب اگر استعمال کرتے تھے تو حضرت فاطمہ امام علی کو کبھی ابو الحسن بلاتی تھی, کبھی اے میرے چچا کے بیٹے بلاتی تھی, کبھی جو ہے وہ ابو تراب بلاتی تھی. مختلف کنیتیں جو امام علی علیہ السلام کی تھیں ان سے پکارا کرتی تھی. بڑی محبت سے پیش آتے تھے. یہ لوگ کبھی صحرا میں جاتے تھے بچوں کو لے کر, وہاں پہ کھجوروں کے جسے کہتے ہیں کہ ٹوکرے یا ٹوکری لے جاتے تھے, وہاں پہ یہ پورا دن گزارتے تھے اور بچوں کے ساتھ جو رہتے تھے. ایک جگہ یہ صحرا میں موجود تھے حضرت علی, امام حسن اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ, یہ تینوں صحرا میں تھے. رسول خدا کو بعد میں یہ واقعہ جو ہے انہوں نے بیان بھی کیا. تو اس میں بتاتے ہیں کہ امام علی نے حضرت فاطمہ سے ایک بات کہی, بلکہ ایک صلوات حضرت فاطمہ نے امام علی علیہ السلام سے ایک بات کہی. حضرت فاطمہ نے ایک بات کی, علی جیسے کہتے ہیں نا بعض دفعہ میاں بیوی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں علی میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی میں 3 باتیں کبھی بھی نہیں تھیں. تو امام علی نے پوچھا کیا باتیں نہیں تھی فاطمہ؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں تھا, خیانت نہیں تھی اور ناسازگاری نہیں. تو امام علی نے یہ بات سنی, جھوٹ نہیں تھا یعنی کہ ہم نے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ شادی کے وقت جو ہے وہ رشتے کے وقت پتہ نہیں کیا کیا کلاوی مارتی ہیں, لڑکا جو ہے وہ یوں ہے تو یوں ہے, یوں ہے لڑکی جو ہے یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, فلاں فلاں باتیں کرتی ہیں. بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو کچھ اور نکلتا ہے, خدا پہاڑ نکلا چوہا یا چڑیا. تو وہ ہمارے یہاں تو اس طرح کیا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ, خیانت اور ناسازگاری نہیں تھی. میں نے کافی ساری روایات اس پہ جمع کی تھی کہ جھوٹ کے بارے میں اور ان سے احادیث حضرت فاطمہ سے. لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر دیکھنا چاہیں تو ہماری زندگی میں اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو ہمارے گھر کے نظام جو ہیں وہ سدھر جائیں, ہمارے گھر کے نظام بہتر ہو جائیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ طلاقوں کے ریشو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں امام علی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ, یعنی دروغ اور خیانت اور ناسازگری کے بارے میں بات کرتی ہیں. میں نے تو آپ کے اندر وہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے کائنات کی جسے کہتے ہیں کہ کسی خاتون کے اندر نہیں دیکھی. آپ کے اندر میں نے 5 چیزیں دیکھی ہیں. میں بہت ساری باتوں کو چھوڑا ہوں, ٹائم بالکل نہیں ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, ایک سوال بھیجے محمد والے کہ انت عالم باللہ وابر والقى واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ. یہ 5 اصول, 5 چیزیں جو حضرت فاطمہ سلام علیہ کے اندر امام علی نے بیان کی, یہ ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہیں. پہلی چیز حضرت فاطمہ کے اندر جو بیان کی, انت عالم, کہ آپ اللہ کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والی تھی. یعنی اللہ کے بارے میں جستجو, اللہ کی توحید کے بارے میں جستجو آپ کے اندر میں نے بہت دیکھی. دوسری چیز وابر, نیکی اور اچھے کاموں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ کو وہ سارے واقعات سن چکے ہیں کہ سورہ دہر نازل ہو گئی, ایک دفعہ اسیر آیا, ایک دفعہ مسکین آیا. تو آپ نے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. نہ صرف نیکی کے کاموں, نیکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ اس میں سے آدھی کسی کو دے دیں. ایک ہوتا ہے ایثار, کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے اور آپ اپنے حصے کی چیز اس میں دے دیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں نیکی سے بڑھ کر کام کیا, ایثار کیا. آپ کے پاس کھانے کو 1 روٹی تھی,
جس میں آپ سب نے کھانا تھا, آپ نے وہ ایک روٹی بھی اپنی مسکین کو دے دی. آپ کے پاس اگلے دن بھی ایک روٹی تھی, آپ نے وہ روٹی بھی ایک اسیر کو دے دی. اس کے ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورہ دہر کو نازل کر دیا. پھر فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اتقا, خدا کے مقابل میں خاشع تھی, یعنی اللہ کی عبادت آپ نے بڑی خشوع کے ساتھ میں نے آپ کے اندر دیکھی. تیسری بات اکرم, خدا کے نزدیک بہت محبوب تھی, اللہ تعالیٰ کو آپ بہت پسند تھی. حضرت جبرائیل کا آنا, چکیاں چلانا, حضرت فاطمہ کے ساتھ دینا, اللہ تعالیٰ کے رسول کی آپ کی طرف محبت اور رغبت, اللہ کا جو رسول جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا, وہ آپ کے اوپر نچھاور ہوتے رہتے ہیں, وہ اپنی جگہ سے آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پانچویں چیز جو میں نے آپ کے اندر دیکھی وہ خدا ترسی تھی, خدا سے ڈرنے والی تھی. خدا سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اس کے باوجود امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب نماز شب میں کھڑی ہوتی تھی تو ساری رات نماز شب میں کھڑی ہو کے لوگوں کے لیے دعا کرتی رہتی تھی. یعنی خشوع کی حالت یہ تھی کہ جب چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی. مختلف واقعات میں آپ کو ملتا ہے کہ جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ ہوتی تھی, زخمیوں کی مرہم پٹی میں بہرا. تو اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی 5 صفات بتائی. یہ 5 صفات ہمارے خاندان کی جسے کہتے ہیں بقا کی وہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے اس حدیث کی صورت میں ہماری امت کو کہ ہم یہ 5 چیزیں, اور بھی بہت ساری چیزیں, یہ 5 چیزیں اگر اپنی زندگی میں رکھیں تو بہت سارے گھر جو آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انشاءاللہ ٹوٹنے سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان ہستیوں کی صحیح اور درست معرفت عطا فرما, اور اس معرفت کے حاصل ہونے کے بعد ان طریقہ کار جو انہوں نے انجام دیے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ہماری اس نماز کی رونق میں اضافہ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں نماز کو قائم کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, وہاں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.